چودھری اعجاز احمد صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ جی، شکر خیریت سے ہیں؟ جی. آپ کی بیگم صاحبہ پوری ہومیوپیتھ بن گئی ہیں کہ نہیں ابھی؟ ابھی کچھ بن گئی ہیں، تجربے ہو کچھ رہے بن ہیں؟ جائیں گی، کچھ بہت تجربے ہوتے ہیں جی. آپ پر بھی؟ جی مجھ پر تو سب سے زیادہ. بچ جاتے ہیں آپ اللہ کے فضل سے؟ نہیں جی، بہت فائدہ ہوتا ہے. اچھا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. یہ تو بہت اچھا ہے. ہاں ہر گھر میں ڈاکٹر بن گیا خدا کے فضل سے. جی. اچھا، زبیدہ بیگم، زبیدہ ناہید. جی ہاں، ایک ٹوبرکلوسس کیس آیا، بائلیٹرل ٹوبرکلوسس ود کیویٹی سپوٹم بلڈ ان سپوٹم اور ٹیمپریچر. میں نے اس کو نسخہ لکھ دیا. وہ کہنے لگے میں تو بڑے غریب ہوں، تو ان سے دوائیاں لیں، ٹوبرکلوزم بیسلین میں کچھ اور وہ استعمال کی. مہینے کے بعد آئی، پہچانی نہ جائے، بالکل ٹھیک ٹھاک تھی. کیا پلٹ گئی. تو آئیے، حضور یہ عورتیں زیادہ بن رہی ہیں ہومیوپیتھ. وہ بڑی محنت سے بڑی محنت کر رہی ہیں ماشاء اللہ. جی حضور، یہ ہاتھ کی لکیروں کے بارے میں آپ ایک دو دفعہ سے زائد بتا چکے ہیں، لیکن میرے ذہن میں ابھی ایک تھوڑا سا حصہ باقی ہے جو پوچھنا چاہتا ہوں. ہاں جی. وہ یہ ہے کہ یہ جب ان کو دیکھتے ہیں سرسری طور پہ ہمیں، تو اس میں کوئی خاص نظام کام کرتا نظر آتا ہے. یہ تو لکیریں عمر کے لحاظ سے بدلتی بھی ہیں، اور یہ جو انگوٹھا لگوایا جاتا ہے اس کی لکیروں سے شناخت بھی کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ، یہ دو باتیں متضاد ہو گئیں آپ کی. عمر کے لحاظ سے بدلتی بھی ہیں اور انگوٹھا لگایا جاتا ہے. ہاں یہ دو باتیں متضاد ہو گئی ہیں. بہرحال کیونکہ اگر میں عمر کے لحاظ سے بدلتی ہیں تو انگوٹھے کا اعتبار کیا رہا؟ حضور کچھ یہی چیزیں ہیں جو میں وضاحت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ہر چیز جو ہے کسی فائدے کے لیے پیدا کی ہے، بے وقار نہیں کی ہے. تو ہمیں اس کا کچھ سمجھ آئے یا نہ ہوئے، لیکن اس میں کوئی قانون تو کار فرما ہے، یہ اس کا کوئی علم تو ہونا چاہیے. کیا اس پہ ڈیپینڈ کیا جا سکتا ہے کچھ؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو بنائی ہے اس کے فائدے بھی تو گنوائے ہیں. جی. ہاتھ پاؤں کے فائدے نہیں بتائے ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو حضور کہا ہے کہ ہاتھ کی لکیروں کے بھی فائدے ہیں. یہ لکھا ہوا کہیں؟ جی. کہاں لکھا ہوا؟ میں تو نہیں پڑھا. آپ نے پڑھا کہیں؟ حضور میرا مطلب یہ تھا کہ فائدہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. جب چیز بنائی ہے تو اس کا فائدہ مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، فائدہ ہے. ایک فائدہ تو سمجھ آ گیا نا لوگوں کو. جی. کہ مجرم پہچانا جاتا ہے، اس کی سٹیمپ ہے. اور یہ فائدہ تبھی ممکن ہے اگر لکیریں بدلے نہ. اگر بدل جائیں تو یہ فائدہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ قطعی فیصلہ ہے جو ساری دنیا کے قانون کو مسلم ہے. پھر یہ جو لکیروں کا معاملہ ہے، اس کے اوپر جو تحقیقات ہوئی ہیں ان میں ایک چیز تو سائنسدان نہیں سمجھ سکے کہ یہ اتنے قطعی اور پختہ کیوں ہیں، اور ہر ایک کی لازماً کیوں تبدیل ہوتی ہیں. جڑواں کی بھی بدل جاتی ہیں، اور ان کا ایک پیٹرن ہے. تو اس پیٹرن کا مزاج سے کوئی تعلق ہے کہ نہیں، یہ بحث تو معقول اور سائنسی ہے، اور یہ اٹھائی بھی جاتی ہے. اور وہ جب لکیروں کی بحث کرتے ہیں تو صرف انگوٹھے یا انگلی کی لکیروں کی نہیں، بلکہ ریجز جو ہیں سافٹ انسان کے اندر، وہاں جو لکیریں ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا بھی ایک پیٹرن ہے. تو سائنسدانوں کا یہ خیال ہے، جو اب تک یعنی جو توہمات سے الگ ہو کر غور کرنے والے لوگ ہیں، کہ اس کا ممکن ہے کہ انسان کی جو شخصیت ہے وہ اس کی تحریر ہو ہاتھ پر، اور لکیروں کا اس کی شخصیت سے تعلق ہو. یہ ایک محض اظہار خیال ہے. ابھی تک سائنسدانوں کو کوئی قطعی طور پر ایسی چیز نہیں ملی. اگر یہ بات درست ہے تو جتنے ذائچے والے اور وہ جو قسمت لینے والے ہیں وہ سارے جھوٹے نکلیں گے، کیونکہ ان کے ہاں جو قسمت دیکھنے کا طریقہ ہے وہ چند ستاروں کے ساتھ ان کے جو انگلیوں کے ابھار ہیں وہ وابستہ ہو چکے ہوئے ہیں، اور ان لکیروں کے مطابق وہ
ان کی موت کے فیصلے کرتے اور زندگی کے اور حادثات کے، جو سائنسدان بات کر رہے ہیں اس کا اس سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں جب لکیریں بن رہی ہیں تو اس وقت اس کے ساری چیزیں جو اس کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتی ہیں ان لکیروں سے تعلق ہی نہیں رکھتی، حادثات ہیں اور اتفاقی بیماریاں ہیں، تبدیلیاں ہیں، امارت ہے، غربت ہے، ان سارے چیزوں کا اس بچے اس جنین سے کوئی تعلق نہیں ہے جو پیدا ہو رہا ہے، سوائے اس کے اگر ہم نے کسی تعلق کو قائم کرنا ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کے اندر ہر شخص کی انفرادی تقدیر لکھ دی، ایسی صورت میں یہ لکیریں قابل اعتماد ہو جائیں گی اور علم غیب ہے جو اس میں مندرج ہے۔ اگر یہ ہوتا تو قرآن کریم کو چاہیے تھا کہ کہتا ہے کہ تو اپنی ہاتھ کی لکیریں دیکھو، اس میں تمہاری سارا مقدر لکھ دیا گیا ہے، تمہارے ہاتھ سے تمہاری شادیاں، بیاہ وغیرہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو ہاتھ دکھاتا ہے اور دیکھتا ہے دونوں پہ لعنت؟ اب بتائیں، بس جی جواب آخر اس میں لعنت یہی کے بعد ملتا کچھ ہے۔ نہیں، باقی رہ جاتا بس یہی جواب ہے، ہاں، ٹھیک ہے، درست۔ دونوں پہ لعنت ہے۔ اس طرف ذہن آئے کیسے لوگوں کا پامسٹری کی طرف؟ فراڈ جتنے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں سوچتے رہتے ہیں، روزی کا ذریعہ ہے ان کا۔ جی اصل بات یہ ہے کہ آغاز جو ہے وہ فراڈ سے نہیں ہوا کرتا، لیکن رفتہ رفتہ وہ فراڈ بن جاتا ہے۔ آغاز اس جو ہے وہ غالباً وہ جو عربوں میں رواج تھا کہ باپ اور بیٹے کو ایک دوسرے سے منسلک کرنے کے لیے انہوں نے کوئی طریق سوچے ہوئے تھے۔ اگر کسی کی ولادت پہ شک ہو تو جو ماہرین تھے وہ پاؤں دیکھتے تھے اور پاؤں کی ساخت دیکھ کر وہ بتاتے تھے کہ یہ اس باپ کا بیٹا ہے کہ نہیں ہے، اور اکثر پاؤں کی ساخت بہت ٹیل ٹیل ہوتی ہے، اور یہ جو ہے اس کو قسمت پڑھنا نہیں کہتے، یہ ماضی پڑھنا ہے، مستقبل نہیں ہے۔ کبھی بھی یہ رواج نہیں ہوا کہ وہ پاؤں دیکھ کر کہیں کہ یہ فلاں وقت مر جائے گا، فلاں وقت حادثہ ہو جائے گا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اس کی شناخت اس کے پاؤں میں اس لیے درج ہے کہ پاؤں عموماً اپنے ماں اور باپ کے پاؤں کا نقوش ضرور لیتے ہیں اور بالکل واضح پہچانے جاتے ہیں، ان کی رجز، ان کے اندر کا خم، اور ایسی بہت سی باتیں تھیں، اور وہ بہت ماہر تھے اس فن کے، اس لیے ان پر اعتماد کیا جاتا تھا۔ اس چیز سے پھر ہاتھوں کی جو ساخت ہے اس کی طرف بھی توجہ پیدا ہوئی، اور یہ دونوں باتیں صرف حلال اور حرام کی بحث میں نہیں آئیں کہ بیٹا جائز ہے یا ناجائز ہے، بلکہ مزاج میں داخل ہو گئیں۔ ایک انسان کا ہاتھ مخروطی ہے، لمبی انگلیاں ہیں، نازک ہیں، تو غور کرنے والوں نے دیکھا کہ یہ عام طور پر آرٹسٹ میں پائی جاتی ہیں۔ ایک آدمی کا ہاتھ چوڑا اور مضبوط اور چھوٹی انگلیاں ہیں تو یہ عموماً کام کرنے والے اور ذمہ دار جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں ان کے اس قسم کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ پاؤں بھی اپنے پیشے کے لحاظ سے جو لمبا عرصہ جاری رہے ایک شکل اختیار کر لیتے ہیں جو پھر آگے چلتی چلی جاتی ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں یہ ابھار زیادہ ہوں تو اس کے جذبات بھرپور ہوں گے۔ ایک آدمی فلیٹ مزاج کا ہو، اکثر دیکھا ہے اس کے ہاتھ ہی فلیٹ ہوتے ہیں، بالکل پھٹا جیسے ہاتھ، وہ طبیعت کو منعکس بھی کر رہے ہوتے ہیں یا بیماریوں کو منعکس کر رہے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ طبیعت ہی ہو، بعض بیماریوں سے یہ جو ابھاروں کے گوشت ہیں یہ کھائے جاتے ہیں، اور ہم ان کو دیکھ کر ہاتھوں کی طرز کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ فلاں بیماری کا مریض لگتا ہے۔ تو یہ جو معقول سائنٹیفک جو مشاہدات تھے، یعنی سائنس اور عقل پر مبنی، ان سے آغاز ہوا ہوگا، ظاہر بات ہے، اور کچھ اس مزاج کو پڑھنے کے نتیجے میں مستقبل میں کچھ چھلانگ لگائی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی اگر ہاتھوں کو دیکھ کر پتہ لگے کہ بدخو ہے تو کوئی آدمی کہہ دے کہ اس کی طلاق ہو جائے گی
تو کوئی بعید نہیں، کیونکہ وہ مزاج سے ایک مستقبل کا بھی تعلق ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ رفتہ رفتہ توہمات میں لے جاتی ہیں، اور پھر وہ مصنوعی طور پر مستقبل کے رازدان اور ہاتھوں کو پڑھنے والے پیدا ہو جاتے ہیں. ان کو اپنے مستقبل کا نہیں پتہ ہوتا. ان سے آپ پوچھیں کہ جناب آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کچھ نہیں پتہ رہے گا. سب جھوٹ ہے، صرف فراڈ ہے، پیسے کمانے کا ذریعہ ہے، اور کوئی بھی اس میں حقیقت نہیں ہے. جو اصل فن تھا وہ بھلا دیا. جو اصل فن ہے اس میں یہ سائنسی لحاظ سے مشاہدات تھے. چنانچہ سب سے پہلے یہ ہاتھوں کی لکیروں کا یکساں ہونا یہ افلاطون نے معلوم کیا تھا، اور اس وقت سے پھر یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اس نے نوٹس لیا تھا کہ جو ہاتھوں کی انگلیوں وغیرہ کی لکیریں ہیں، انگوٹھے انگلیوں وغیرہ کی، یہ یکساں نہیں ہوا کرتے ہیں. تو گہرے غور کرنے والے لوگ تھے وہ فلسفی، وہ دور ہی بڑا عظیم تھا فلسفے کا، اور ان سب باتوں پر انہوں نے غور کر کے بعض مشاہدات کیے تھے جو آج تک سچے نکلے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے مزاج کے متعلق اگر مزید تحقیق کرنی ہے تو یہ ایک علمی مضمون ہے، اس میں آپ کر سکتے ہیں. ہر ایک ہاتھ کا مطالعہ اس کے معروف مزاج کے پیش نظر، تک بازی کے لیے نہیں، بلکہ پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ بچہ کس قسم کا تھا، بڑا کس طرح ہوا، اس کے مزاج میں کیا عنصر غالب تھا، شوق کیا ہیں، ذوق کیسا ہے، شاعر ہے یا غیر شاعر، یہ چیزیں وغیرہ وغیرہ. ہاں، یہ ساری چیزیں پہلے مزاج کی لکھ لی جائیں، پھر ہاتھ کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ایک ایک حصے کو لکھا جائے کہ اس کا ہاتھ اس جگہ سے ایسا ہے، اس جگہ سے ایسا ہے، اس کے اندر گہرائی اتنی ہے. انگلیوں کی لمبائی باقاعدہ میجر کی جائے، ان کی موٹائی میجر کی جائے، ان کے خم کے نقشے بنائے جائیں، اور کثرت سے یہ تحقیق ہو. کم سے کم 1000 آدمی پر یہ تحقیق ہو، اور پھر جو پیٹرن ابھرے اس کو سائنس کہتے ہیں. پھر ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کے ہاتھ اس قسم کے مزاج کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اس کے پیچھے ایک پورا ڈیٹا ہوگا ایک تحقیق کا، ورنہ باقی باتیں سب یوں قصے کہانی ہیں. سمائیے. اچھا.